ایک بیماریاں بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مریض کو اور مرض کو جانچنے کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب بیماری، مطلب آپ سر درد لے کر آئے ہیں تو سر درد کی دوائی دے دی جاتی ہے۔ روٹ کاز کیا ہے؟ کیا سر درد نیند کی کمی سے ہے؟ کیا سر درد گلے کی خرابی سے ہے؟ کیا سر درد آنتوں کی خرابی سے ہے؟ کیا سر درد بلڈ پریشر سے ہے؟ کیا سر درد لو بلڈ پریشر کے ہے؟ یہ کون جانچے گا؟ جب یہاں سے خلا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیماری ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک گولی درد کی کھا لی، سکون آ گیا، ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ 7 دن کے بعد جب وہ درد بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے الارم بج جاتا ہے۔ 20 دن کے بعد اور شدت سے ہو جاتی ہے تو اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جب ایسے ہی چند مہینے چلتے رہتے ہیں تو پھر ایک دم کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا سا ٹیسٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو تو خدا نہ خواستہ یہ کرونک مرض ہو چکا ہو۔ تو خلا یہیں سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ مرض کی تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی، پھر تجویز ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے۔ جب تجویز ٹھیک ہو جائے، تشخیص ٹھیک ہو جائے، معالج بھی پوری کوشش کرے، مریض تو کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، تو پھر ایک طاقت اللہ بھی ہوتی ہے یقینی طور پر جو ہے۔ ہم نے جب سے اپنی ساری امیدوں کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہٹا کر وہ ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہوا ہے جو خود بیچارے معذور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، دنیاوی اسباب پر اعتماد زیادہ کرنا شروع اکتفا ہم کر نے جی کر لیا، تو اس وجہ سے پھر ہم بہت زیادہ تیز بھنور میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور مزید پھنستے چلے جا اچھا رہے ہیں۔ حکیم صاحب، ہمارے ہاں نا ایک فیشن ہے بڑا زبردست سا، وہ فیشن کپڑوں کا نہیں رہا، وہ فیشن بن گیا رات شام ہوتی ہے تو چائے کے بعد جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے مکمل، آسمان میں وہ آسمان کی رنگت بدل جاتی ہے تو پھر برگر، شوارما، پیٹیز، سینڈوچز، یہ کھانے کا ایک کلچر ہو گیا۔ اور پھر رات جب 9-10 بج جاتے ہیں، جب بیڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں سونے کے لیے، تو پھر پیزا آرڈر ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں آرڈر ہوتی ہیں۔ اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں کہ جی مجھے کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ہومیوپیتھی کے ڈراپس کی طرف جا رہا ہے، کسی نے گھر میں پھکی رکھی ہوئی ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، اور کوئی اینٹی بایوٹک پہ جا رہا ہے، کیپسول لا کے معدے کا کھا لو تو بس سکون ہے۔ یہ جنک فوڈز کتنا نقصان دہ ہیں انسانی صحت میں، اور اسپیسیفکلی یہ معدے کے امراض میں ان کا اہم کردار ہے؟ ان شارٹ چھوٹا سا جواب دے دیتا ہوں، جب یہ نہیں تھے تو بیماریاں کتنی تھیں، بہت کم تھے۔ جب سے یہ ہیں تو بیماریاں کتنی ہیں۔ یہی بیماریاں اس کا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوراک ہماری نہیں تھی جس کو ہم نے بنا لیا ہے۔ فیشن بھی تو کرنا نا، وہ تصویر بنا کے پوسٹ کرنی ہے، دیکھیں پیزا آ گیا تو اور پھر فلاں۔ یہ جو ہم ہیں نا، ہم ہی اپنے دشمن ہیں۔ یہ جو ہم ہیں، ہم ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہم بہت حد تک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب کسی بھی آپ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا دنیا میں کسی بھی مذہب کو فالو کرتے ہیں، رات رات ہی ہے، دن دن ہی ہے۔ میں بالخصوص مذہب دین اسلام کی بات ضرور کروں گا، لیکن جنرلی جو ہمارے دوسرے دوست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، رات رات ہی ہے، دن دن ہی ہے۔ مطلب رات جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب روشنی کے بغیر رہو، کیونکہ رات ہے، رات کو رات سمجھ کے گزارو۔ دن ہے، روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، اس کی روشنی میں رہو۔ ہم نے اس کے اگینسٹ کر دیا، ہم امریکہ کی روشنی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ دن ہو جاتا ہے، یہاں پہ رات، اور ہم پیزے آرڈر اور اپنی تو روٹین ہم نے معاملات سے فطرت کو چیلنج کیا نا، وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ٹھیک۔ وہ دن کو ہی کام کرتے ہیں، رات کو نہیں کرتے۔ ہم رات دن کی تمیز ختم کر چکے ہیں، تو جب رات دن کی تمیز ختم کر چکے ہیں تو پھر جو ہم نے رات کو سونے کے لیے خود کے جسم کو ہم نے آرام دینا تھا، دماغ نے سکون لینا تھا، پوری دن کی مشقت اور محنت کے بعد جو جسم نے بیٹری چارج کرنی تھی، ہم بیٹری چارج ہونے ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بیٹری چارج ہونے ہی نہیں دیتے، صبح پھر تھکے ہوئے اٹھتے ہیں، جب تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو اوپر سے دفتر کا کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی تو لیٹ پہنچتے ہیں اور زیادہ پریشر ہو جاتا ہے، پھر کوئی ہمیں بات ایسی کر دیتا ہے، ہمیں اور پریشر ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بہت زیادہ انڈر پریشر رہنے کی وجہ سے دماغ اور دل یہ دونوں دباؤ میں آ جاتے ہیں۔
دل میں ڈر رہتا ہے کام پورا نہیں ہو سکا کہیں فائر ہی نہ ہو جاؤں، دل ڈرا رہتا ہے کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوگا تو سینئر ناراض ہو جائے گا، میری پروموشن رک جائے گی، پھر ڈر آ گیا، اس سے پھر دباؤ بڑھ گیا، اس دباؤ کے ساتھ صحت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دماغ پر پریشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نے سکون نہیں لیا ہوتا، جو اس کو آرام چاہیے تھا وہ نہیں لیا ہوا ہوتا، تو اس سے پھر نیند کی کمی کے بے شمار امراض پیدا آپ کہہ ہونا رہے ہیں شروع یہ ہو جاتے ہیں۔ بیماریوں کی جڑ ہی یہ ہے کہ جب آپ اپنی روٹین کو چینج کر جی لیتے روٹین، ہیں۔ بالکل میں سمجھ گیا۔ اچھا حکیم صاحب، یہ معدے کی بیماریاں، اس کا کوئی آسان علاج بھی ہے؟ میڈیکل اسٹورس پہ جائیں، پریکٹیشنر کے پاس جائیں، اور جو ہمارے فارمیسیز ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ 1000 گولی ہے معدے کی دوائی کی، تو یہ آپ کے پاس ہم آئیں تو کیوں آئیں، اور آپ کیا دیں گے ہمیں کہ جس سے معدہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ نہ آئیں، آپ معدہ ٹھیک ہی رکھیں، ہاں، بہت اچھی بات کی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ طبیب حکیم کے پاس کیوں جائیں بھائی؟ آپ اپنا خیال رکھیں۔ ٹھیک۔ معدہ کب خراب ہوتا ہے؟ معدہ خراب ہوتا ہے جب آپ اس پہ ترس نہیں کھاتے، جب آپ اس کا خیال نہیں رکھتے، جب آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میرے دسترخوان پر آئی ہوئی خوراک میرے لیے فائدہ دے رہی ہے یا میرے لیے زہر دے رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنی غذا والے اس نظام پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر گولیاں تو ہیں ہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دوا کے بھی معدہ ٹھیک رہ سکتا معدہ ٹھیک ہی بغیر دوا کے رہ سکتا ہے، ایسے کہیں ہے؟ معدہ ٹھیک ہی بغیر دوا کے رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ دوا وہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے، سارا کچھ کھا لو تو ایک کیپسول کھا لو، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کھائی جائیں یہ بھی کھائی جائیں، کچھ ماہ تک وہ اثر کرتی ہیں چیزیں، اس کے بعد پھر وہ اثر نہیں کرتی ٹھیک، ہیں۔ یہ اصلاحی پہلو تو آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنا خیال کریں۔ اب جو مرض میں معدہ مبتلا ہو گیا، ٹھیک کیسے رہ سکتا ہے؟ جی، آپ نے کبھی بھی بھرے پیٹ کھانا نہیں کھانا، آپ نے کبھی بھی بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھانا، کبھی بھی بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھانا، یہ 2 سسٹم پہ آپ چلے جائیں، آپ کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ تو ہمارے یہاں تو سب ہر وقت ہی بھوک سے ہوتے ہیں۔ ہم ہر وقت بھوک میں بھی ہیں اور ہم بہت زیادہ رج بھی چکے ہیں، یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ہم کھا بھی بہت کچھ چکے ہیں تو ہم بھوک میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارا معدے کے خراب رہنے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ ہم کسی جگہ پہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری ڈشز ہیں، قدرت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، وہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد خدا نہ خواستہ ہمیں بدہضمی ہو جاتی ہے، جی متلی ہو جاتا ہے یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو آئندہ ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ کل پھر وہی کھانا چاہیے، احتیاط ہے، ڈیفینیٹلی احتیاط کرنی چاہیے۔ ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے کہ کل جو میں نے بریانی پہ بہت زیادہ رائتا ڈالا تھا اور رائتے کے ساتھ بہت ساری اوپر کیچپ ڈالی تھی اور کیچپ کے ساتھ بہت سارا مسالہ ڈالا تھا اور بڑا مزہ آیا تھا کھانے کے بعد، اس کے بعد میں نے آئس کریم کا پورا کپ لے لیا تھا، اس کے اندر میں نے بوتل مکس کر لی تھی اور بڑے مزے کے ساتھ میں نے کھانا کھایا تھا، تو اس نے آپ کے معدے پر دباؤ ڈالا، وہ چیز آپ کی ہضم صحیح نہ ہو سکی جس سے بوجھ بنا، معدے میں تبخیر بنی، بد ہضمی ہوئی، بد ہضمی پرانی ہوئی، اس نے غذا کی نالی پر دباؤ دیا، معدے کے منہ پر دباؤ دیا، آپ کو ایسڈ ریفلیکٹ کر دیا، یہی چیزیں عرصہ دراز تک چلتی رہیں تو آپ کا ایچ پیلوری ہو گیا، ایچ پیلوری کا علاج نہ ہوا تو آپ کو آئی بی ایس ہو گیا، آئی بی ایس میں آنتوں میں سینسٹیوٹی بڑھ گئی تو آپ کو قبض کا مسئلہ ہو گیا، قبض بگڑ گئی بواسیر ہو گئی، بواسیر بگڑ گئی تو مکد کی سوزش ہو گئی، یہ کہاں تک آپ لے کر جائیں گے؟ اور ان چیزوں کے ساتھ پورے جسم کا کوئی مرض ریلیٹ کر لیں، آپ کو گیس اٹھے گی، انکمفرٹیبل ہے، سینے پہ گھٹن ہے، کام نہیں صحیح کر سکیں گے۔